اچھا جی، یہ ہم کر رہے ہیں کویشچن نمبر 3۔ کویشچن نمبر 3 یہ ہے کہ ایک بلٹ ہے، اس کو ہم نے پوائنٹ پی پہ کیا ایم اور اس کو کیا فائر، ٹھیک ہے، اور اس بلٹ کو 2 بار فائر کیا۔ تو فرسٹ سچویشن میں جو سب کچھ گیون ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، پھر سیکنڈ سچویشن میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی فرسٹ سچویشن اور یہ ہو گئی سیکنڈ سچویشن۔ اب دیکھتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ سچویشن میں کامن کیا ہے اور ان کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے۔ تو فرسٹ سچویشن میں بلٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے پوائنٹ پی پہ، اور پوائنٹ پی سے جو ہاریزنٹل ڈسٹینس تھا جہاں سے بلٹ فائر ہوئی ہے وہ ہاریزنٹل ڈسٹینس تھا 25 میٹر۔ 25 میٹر تھا ہاریزنٹل ڈسٹینس، اور یہاں سے جب بلٹ کو ہاریزنٹلی فائر کیا تو بلٹ نے بنایا کرو پاتھ، اور جہاں پہ جا کے بلٹ نے ہٹ کیا یہ ہٹنگ پوائنٹ ہے، یہ ہٹنگ پوائنٹ ہے جی 5 ملی میٹر نیچے۔ اس کا مطلب ہے بلٹ نے ورٹیکلی ٹریول کیا ہے 5 ملی میٹر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں کریں کہ بلٹ کو آپ فائر کریں پوائنٹ پی پہ ایم کر کے ہی، لیکن ہاریزنٹل ڈسٹینس کو ڈبل کر لیں۔ اب کی بار ہاریزنٹل ڈسٹینس جو ہے اس کو کر دیا ہے 50 میٹر، ایم اب بھی کیا ہے پوائنٹ پی کے اوپر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم پوائنٹ پی پہ ایم کرتے ہیں تو بلٹ جو ہے اب اس نے ہاریزنٹلی زیادہ ڈسٹینس ٹریول کرنا ہے، تو اب وہ جہاں پہ ہٹ کرے گی اس کا بتائیں ورٹیکل جو ڈسپلیسمنٹ ہے اب کی بار کتنا ہوگا۔ سو ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ ہم نے بتانا ہے۔ اچھا، اب جو چیزیں کامن ہیں دونوں سچویشنز میں، جو یو ہاریزنٹل ہے وہ سیم ہے، یہاں پہ بھی یو پہ فائر کیا، یہاں پہ بھی یو پہ فائر کیا، فائرنگ سپیڈ جو ہے وہ سیم ہے۔ تو یو ہاریزنٹل ادھر بھی یو ہاریزنٹل ادھر بھی یو۔ اچھا، دونوں میں یو ورٹیکل جو ہے وہ 0 ہے، یو ورٹیکل یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا 0۔ ایس ہاریزنٹل اس کو ہم ڈی کہہ دیتے ہیں 25 میٹرز۔ اچھا، اور ٹائم جو ہے ادھر ہو گیا T1 اور ادھر ٹائم ہو گیا T2۔ اب ہم نے بیسیکلی جو ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو ریلیٹ کرنا ہے، اور ادھر جو ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہے 5 ملی میٹر، اور اس میں ہم نے ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کویسچن کو یوں لے کے چلتے ہیں کہ بیسیکلی ہم اگر ریلیٹ کرتے ہیں ہاریزنٹل والے پارٹ کو، ہاریزنٹل والا پارٹ اور ورٹیکل والا پارٹ، ہاریزنٹل والے پارٹ میں ہماری ایکویشن بنے گی ایس ہاریزنٹل از یو ہاریزنٹل انٹو ٹائم۔ تو ٹائم ایس ہاریزنٹل سے کیسے ریلیٹ ہوگا، ایس ہاریزنٹل اوور یو ہاریزنٹل۔ اب دونوں سچویشنز میں یو ہاریزنٹل تو سیم ہے، تو وی کین سے دیٹ ٹائم ہیز اے ڈائریکٹ پروپورشن ود ایس ہاریزنٹل۔ اچھا، اب ایس ورٹیکل کی کیا ایکویشن بنے گی، ایس ورٹیکل از یو ورٹیکل انٹو ٹی پلس ہاف انٹو اے ورٹیکل انٹو ٹی اسکوئر۔ اچھا، یہ ایکویشن دونوں پہ اپلائی ہوں گی، ٹھیک ہے، دونوں میں سیم سچویشن ہے، تو وی کین سے دیٹ کہ ایس ورٹیکل از، اگر ہم نے ہاریزنٹلی فائر کیا تو یہ ٹرم 0 ہو جائے گی، ہاف ٹائمز ایکسلیریشن ڈیو ٹو گریوٹی اپلائی ہوگا اور ٹی کا ہو جائے گا اسکوئر۔ اب ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ایس ورٹیکل جو ہے وہ ایکول ہے ہاف جی ٹی اسکوئر کے۔ اچھا، اب دونوں میں جو جی ہے وہ تو ہے کانسٹنٹ، تو ایس ورٹیکل جو ہے وہ پروپورشنل ہو جائے گا ٹی کے اسکوئر کے۔ اب ہم اس کو یوں لے کے چلتے ہیں، ٹائم ہیز اے ڈائریکٹ پروپورشن ود ایس ہاریزنٹل، ایس ہاریزنٹل جتنے ٹائمز ہوگا ٹائم اتنے ٹائمز ہو جائے گا۔ اور اچھا، یہ صرف تب اپلائی ہوگا جب ہم ہاریزنٹلی فائر کر رہے ہیں اور ٹارگٹ فکس ہے کہ اتنے ڈسٹینس پہ ٹارگٹ ہے، اور ایس ورٹیکل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا ٹائم کے اسکوئر پہ۔ تو کیونکہ ٹائم ڈیپینڈ کر رہے ایس ہاریزنٹل پہ، تو ہم ان کو یوں ریلیٹ کر سکتے ہیں، ایس ورٹیکل ہیز اے ڈائریکٹ پروپورشن ایس ہاریزنٹل کا اسکوئر۔ تو ہم اس کو وائی اور ایکس بھی کہہ سکتے ہیں نا، فرض کریں اگر ہم ایس ہاریزنٹل کو کہہ دیں ایکس
اور ایس ورٹیکل کو کہہ دیں وائی، تو وائی از پروپورشنل ٹو ایکس کا اسکوئر۔ اب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں نا، یہ ہم نے لکھ لیا ایکس ون وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو۔ پہلی بار میں ہاریزنٹل ڈسٹینس تھا 25 میٹر اور ورٹیکل ڈسٹینس تھا 5 ملی میٹر۔ دوسری بار میں ہاریزنٹل ڈسٹینس ہے 50 میٹر اور ورٹیکل ڈسٹینس ٹو بی کیلکولیٹڈ، تو یہ بن جائے گا y1 اوور y2 از اکول ٹو x1 اوور x2 ہول اسکوئر۔ y1 ہو جائے گا 5 ملی میٹر، y2 ٹو بی کیلکولیٹڈ، x1 کی جگہ پہ آ جائے گا ہمارے پاس 25 میٹر اور x2 ہمارے پاس ہے 50 میٹر اور اس کا ہو جائے گا ہول اسکوئر، تو یہ ہمارے پاس 25 اور 50 کٹ جائے گا، 1/2 آ جائے گا، تو 5 ملی میٹر اوور y2 ادھر سے آ جائے گا 1/2 کا اسکوئر، تو یہ بن جائے گا 1/4۔ 5 ملی میٹر اوور y2 is 1/4، تو y2 is 5 into 4، y2 is 20 ملی میٹر۔ جی بیٹا 20 ملی میٹر ہوگا آنسر۔ میں یہ سارا سیلیوشن اگر ایک بار ریپیٹ کر دوں، بیسیکلی ہمیں ورٹیکل اور ہاریزنٹل ڈسٹینس کو ریلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں بار ہم نے بلٹ کو ہاریزنٹلی فائر کیا ہے، بلٹ کی انیشیل ویلوسٹی سیم ہے دونوں بار میں، ہاریزنٹل ڈسٹینس کو ہم نے ڈبل کر دیا اور ایفیکٹ دیکھنا ہے ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ پہ۔ تو پہلے ہم نے ہاریزنٹل کی ایکویشن بنائی۔ اچھا یہ ایکویشن کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ ہاریزنٹلی وی ہیو نو ایکسلریشن، تو کیونکہ ہاریزنٹل سپیڈ کانسٹنٹ ہے تو اس لیے ایس ہاریزنٹل از اکول یو ہاریزنٹل انٹو ٹائم، تو ٹائم کیا بن جائے گا؟ ایس ہاریزنٹل اوور یو ہاریزنٹل۔ اچھا اب یو ہاریزنٹل جو ہے بلٹ کی جو سپیڈ ہے جس سے ہم فائر کر رہے ہیں وہ سیم ہے، تو اس لیے ہم یو ہاریزنٹل کو کیونکہ کانسٹنٹ ہے دونوں بار سیم ہے، جو چیز چینج نہیں ہوگی اس کو اگنور کر دیں گے، تو ٹائم ول ڈیپینڈ آن ایس ہاریزنٹل اونلی۔ اب کیونکہ ٹائم ڈیپینڈ کر رہا ہے ایس ہاریزنٹل پہ، اب ایس ورٹیکل کا ریلیشن یو ورٹیکل 0، تو یہ سب کچھ ہو جائے گا 0، تو ایس ورٹیکل ڈیپینڈ کرے گا ہاف جی ٹی اسکوئر پہ۔ اب ہاف جی ٹی اسکوئر میں سے ہاف جی تو کانسٹنٹ ہے، ہاف جی کیا ہے جی؟ کانسٹنٹ، تو ایس ورٹیکل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا ٹائم کے اسکوئر پہ، ٹائم جتنے ٹائمز ہوگا ایس ورٹیکل اس کا اسکوئر ٹائمز ہوگا۔ اب جو مین ریلیشن بن گئے، ٹائم ڈیپینڈ کرے گا ایس ہاریزنٹل پہ اور ایس ورٹیکل ڈیپینڈ کرے گا ٹائم کے اسکوئر پہ۔ اب کیونکہ ٹائم ڈیپینڈ کر رہا ہے ایس ہاریزنٹل کے ساتھ ڈائریکٹ پروپورشن میں، تو ہم ٹائم کی جگہ پٹ کر سکتے ہیں ایس ہاریزنٹل، اب ایس ورٹیکل کو ہم نے وائی کہہ دیا، ایس ہاریزنٹل کو ہم نے ایکس کہہ دیا، پروپورشنلٹی ہے تو ریشو بنا لیا اور اس ریشو کو ہم نے سالو کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جی کہانی، اور ایک رول ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر اے پروپورشنل ہوگا بی پاور این کے تو ان کا ریشو بنتا ہے A1 اوور A2، پروپورشنلٹی کو ہمیشہ ریشو میں کنورٹ کرتے ہیں، از B1 اوور B2 ہول پاور n۔ اگر اس کی جگہ فرض کریں ہو A از پروپورشنل ٹو B کا اسکوئر C کا کیوب، تو ریشو کیسے بنے گا؟ A1 اوور A2 ایکول آ جائے گا، پروپورشنلٹی کو ریشو بنا کے ہم ایکول میں کنورٹ کر سکتے ہیں، B1 اوور B2 اسکوئر اور یہاں پہ آ جائے گا C1 اوور C2 ہول کیوب۔ یہ ہے جی کہانی، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلتے ہیں۔